फुट्टो मार दिया हमने, देर नहीं हुई थी। वो खड़े होकर कचहरे में बोल के गया था कि मुझे कत्ल किया तो 100 साल तक भुगतोगे, तो अभी तो 50 हुए। वो एक शख्स जो मज़ामत की अलामत बनकर तने तनहा जेल में बैठा है, उसको हमने वापस क्या लौटाया है। वो कभी आप रात को निकलिएगा और रेस्टोरेंट्स पर रश देखिएगा, हम तो उसके लिए एक दिन की भूख नहीं काट सके, तो मज़ामत कहाँ से आ गई। मेरे साथ जनाब वन एंड ओनली खलील रहमान कमर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है आपके? अल्लाह का शुक्र। खलील भाई, हर दौर में आप तारीख को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उस दौर का जो अदीब शायर, उस दौर का जो दानिश्वर है, वो मुज़ाहमत की अलामत होता है। की होया सानू, की हो गया पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि हमने जो मंटो का हशर देखा हुआ है, उसके बाद हमें इस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करनी चाहिए कि उस वक्त का अदीब जो है वो मज़ामत का लंबरदार था। हमने कहाँ करनी थी मज़ामत। उसके साथ जो सलूक किया उसको हमने 12 साल अदालतों में भटकाया है। वो क्या हम भूल गए हैं? हमने ज़िया-उल हक के ज़माने में क्या हशर किया, हमने अयूब खान के ज़माने में क्या हशर किया। तो वो जो जिसका नाम हमने मज़ाहमत रखा है, उसका अलाउंस हमें कभी भी नहीं मिला। हमें जो मुंह बंद करने थे वो कर दिए। आपने इतने दौर देखे हैं पाकिस्तान के, इस दौर को कैसे कंपेयर करेंगे पिछले दौरों से? क्या इसमें कोई फ़र्क है? आज़ादी इजहार के हवाले से ये सबसे बदतरीन दौर है। बदकिस्मती है, आज़ादी इजहार के हवाले से ये सबसे बदतरीन दौर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 80 साल हमारे दौर में मुज़ाहमत के हवाले से भी ये बेहतरीन दौर है, जिसमें एक शख्स जेल में बैठा है और वो एक इस्तारा बन गया है मुज़ाहमत का। लेकिन हम कॉमरेड नहीं बन सके ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी ऐसी सूरत हाल से हमारा वास्ता पड़ता है, हम बुज़दिली के स्थान पर जा बैठते हैं। हमें दामे दर में बताना चाहिए था। एक खामोश एहतजाज, एक भरपूर एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज, बदतरीन हालात में भी हमें बताना चाहिए था। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गलतियां हो रही हैं। बाज़ औक़ात उसका इजहार ना होना और एक भरपूर इजहार ना होना भी गलती करने वाले को इसका एहसास नहीं दिलाता। उसका नुकसान हमेशा कौमों ने भुगता है। वो एक शख्स जो मज़ामत की अलामत बनकर तने तनहा जेल में बैठा है, उसको हमने वापस क्या लौटाया है। वो कभी आप रात को निकलिएगा और रेस्टोरेंट्स पर रश देखिएगा, हम तो उसके लिए एक दिन की भूख नहीं काट सके, तो मज़ामत कहाँ से आ गई। तो खलील साहब, इमरान खान को क्या कम कर लेना चाहिए? दुआ कीजिए कि तारीख उसको बेवकूफ़ आदमी डिक्लेयर ना कर दे, जो हमने किया उसके साथ। उसके बाद हमारे ऐसे बहुत सारे कलमकार हैं जो आज भी लिख रहे हैं उसको कि वो बेवकूफ़ है। आप क्या समझते हैं? वो एक सिंबल बन जाएगा जब कभी हमारे अंदर मज़ाहमत का शऊर आया, जब गैरत और हमीयत जाग गई और हमें पता चला कि हम रियाया नहीं जमहूर हैं, तो उस दिन शायद हम उस सिंबल से कोई काम ले सकें। अभी नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं देरी हो जाए? देर तो कई दफ़ा हुई, फुट्टो मार दिया हमने, देर नहीं हुई थी। वो खड़े होकर कचहरे में बोल के गया था कि मुझे कत्ल किया तो 100 साल तक भुगतोगे, तो अभी तो 50 हुए। अभी और भुगतना है हमने? भुगत रहे। जब आप
قومی لیڈروں کو اس طرح جیلوں میں بند کریں گے اور پھانسیاں دیں گے تو قومیں بھگتتی. اب عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں دوروں میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان بھی اتنا ہی کیا کہتے ہیں مشکل دور سے ہے، اور کیا عمران خان کو بھی اتنی آسانی سے وہ کیا جا سکتا ہے ڈن اینڈ ڈسٹڈ؟ کر تو اس کو بھی نہیں سکے تھے، کر تو آپ بھٹو کو بھی نہیں سکے تھے. پھانسی تو دے دی تھی نا سر. پھانسی لی نا اس نے. پھانسی تو بہادروں کا کام ہے، جیل کاٹنی تو بہادروں کا کام ہے. تو جیل تو نواز شریف نے بھی کاٹی ہے، نہ وہ جیل تھی. زرداری نے بھی کاٹی ہے. طے کرے گی تاریخ کس نے کون سی کس طرح کی جیل کاٹی. زرداری نے میرے خیال میں ان سے سخت جیل کاٹی ہے، اور ان کے دور میں کاٹی ہے جن کے ساتھ دوستیاں چل رہی ہیں آج. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مستقبل قریب میں کوئی اس کے حوالے سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو سننے میں آ سکتا ہے، یا کچھ بڑی خبر مل سکتی ہے عمران خان کے حوالے سے؟ مل بھی سکتی. پاکستان میں معجزے ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے معجزے ہوتے ہیں ان کا زیادہ کثیر حصہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو اب قوم کو معجزے کا انتظار کرنا چاہیے، ظاہر ہے، اور کوئی طریقہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے. 8 فروری کو تو کیا، 26 نومبر کو وہ دیکھیے وہ ایک خاموش احتجاج تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ جب ہم گھروں میں گھس جائیں گے، عورت پر ہاتھ ڈالیں گے، تو مرد کی بزدلی لازم ہے. بزدلی کیسے؟ غیرت کیوں نہیں لازم؟ غیرت ہی بزدلی. یہ غیرت کے وہ معاملے ہیں جو ڈائریکٹ آپ کو ہٹ نہیں کر رہے، آپ اپنی عورت کی وجہ سے بزدل ہو جاتے ہیں. 9 مئی کا بھی تو ورنہ لوگوں نے اپنی خاندانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہیں. غیرت کے باب میں بزدلی نہیں ہوتی. ہم وہی لوگ ہیں نا جمع تفریق کر کے 35 کروڑ لوگ جن پر 1.5 لاکھ انگریزی فوج نے قبضہ کر لیا تھا، اور ہم بتاتے رہے ہمارے پاس ہیروز بھی تھے. ہم وہی لوگ ہیں. تو اتنی جلدی کہاں ہم. تو خلیل بھائی آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ڈی این اے میں ہی کوئی مزاحمت یا انقلاب نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جو رولر آیا آپ کو رونتا ہوا گزر گیا. آپ کو یاد نہیں؟ کیا تاریخ کو بھول جائیں گے آپ؟ تاریخ ایک موسم ہے جو بار بار آتا ہے. ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ اس موسم کو بدلنے کے لیے انوائرمنٹ پلاننگ چاہیے. وہ کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ وہ جو کر رہا ہے نا، اس نے اپنی زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ اس قوم کو دیا ہے. میری دعا ہے کہ ارباب اختیار کو اس بات کا خیال آ جائے کہ ملک بڑا قیمتی ہے. کہیں جو غصے ہیں، کہیں جو انائیں ہیں، ان کو طاق میں رکھ کر کف لگا دینی چاہیے. ملک بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ مارے جائیں گے. تو ہماری انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اتنی بڑی ہو گئی نا. اناؤں کے کھیل ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. وہ نہ ہو کہ جنگ میں 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ پسیں گے. پس نہیں رہے. پسنا کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت تبھی آئے گی جب پہاڑ روئی کے گالے بن کے فضا میں بلند ہو جائیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تب آئے گی قیامت. قیامتیں آتی رہتی ہیں. وہ مستنصر حسین تارڑ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا پتہ قیامت آ چکی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہوں.
تو خلیل صاحب عمران خان میں بار بار اسی طرف آ جاتا ہوں. کیا عمران خان آپ کیونکہ ایک ادیب ہیں اور دانشور ہیں اور آپ کے جملے آپ کے جملوں کی کاٹ اور جملوں کے پیچھے وہ نظر آتا ہے کہ لکھنے والے نے دنیا کو زندگی کو کتنے قریب سے دیکھا ہے. میں آپ کا بڑا فین ہوں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا فین ہوں. تو عمران خان بھی کسی مرحلے پہ وہاں بیٹھ کے سوچتا ہوگا کہ میں کس قوم کے لیے بیٹھا ہوں جس کو میرا خیال نہیں, جس کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ایسی کوئی سوچ اس کے ہاں بیدار ہو جائے, ورنہ وہ شاید 78 سالہ تاریخ کا ایک اکلوتا شخص ہے جس نے یہ کارنامہ کر دکھایا. قوم کو ہم وہ کتاب پڑھانے سے رہ جائیں گے جو وہ اس تاریکی میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے. اس تاریخ میں ایک عمران خان ہیرو ہے اور ویلن آپ سمجھتے ایک ہے یا کئی ہیں؟ دیکھیے ویلن جو ہے نا, ہمارے ہاں کا وہ مزاج ہے جس میں ہم نے سیاست میں غیرت گنوا دی. ہمیں جب بار بار چیخنا پڑتا ہے نا کہ یہ مقدس ایوان ہے, تو کہیں ہمارے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مقدس نہیں رہا, ورنہ یہ کہنا نہیں پڑتا. اگر آپ کو بار بار باہر جا کے کہنا پڑتا ہے میں اثار رانا بڑا دیانتدار ہوں, میں اثار رانا بڑا دیانتدار ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ پر شک کرنا چاہیے. آپ دیانتدار نہیں رہے کیونکہ آپ کو خود ہی شک ہو گیا ہے. تو اس قسم کے مزاج کے لوگوں کے ساتھ ملک چلانا, سیاست کرنا, وہ کچھ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اتنے پروٹیکشن کے باوجود بھی تاعمر کا استثناء مانگیں تو کوئی خوف کا شکار وہ بھی ہوتے ہیں. یہ تاریخ طے کرے گی, یہ تاریخ طے کرے گی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا, ہاں یہ تاریخ طے کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو اشارہ نا, میں آپ کو سچی بتاؤں, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں سمجھ آپ کو بھی نہیں آئی ہوئی. ہم سب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کو مورخ کو طے کرنے دیتے ہیں. ابھی بھگتنے کا موسم ہے, قوم بھگت رہی ہے.